نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا۔ جب کفار مکہ نے قرآن کریم کی آیت الہکم و الہ واحد کہ تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، تو یہ آیت ان کو اپنے عقیدے کے خلاف لگی کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک وہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہمیں کوئی دلیل دیجیے کہ ہم سب کا مالک وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جواب میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر تقریباً 7 چیزوں کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، وہ بنائی ہیں۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اپنی قدرت کی 7 نشانی کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا۔ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی صفت رکھی ہے کہ نہ تو وہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ نرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس زمین کو بہت نرم بنا دیتے کہ انسان اس میں پیر بھی نہ رکھ سکتا اور دھس جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا اور انسان اس کو جوتتا ہے اور اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل سخت بنا دیا کہ انسان اس کو استعمال بھی نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بڑا معتدل بنایا کہ جب چاہتا ہے انسان اس کو کھود لیتا ہے اور اس میں کھیتی کرتا ہے اپنی، اور جب چاہتا ہے اس میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیتا ہے۔ تو یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو اس کے لیے پلر اور دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں آیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، اور پھر کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں دن بڑے ہوتے ہیں، اور کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور فرمایا کہ وہ کشتیاں اور وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں چل رہے ہیں، ان کو چلانے والا کون ہے؟ بما ينفع الناس، اور وہ لوگوں کے نفع کا سامان اس ملک سے دوسرے ملک تک، اس جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا رہے ہیں، لوگ جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بھاری اور وزنی جہاز پانی کی اوپری سطح پر کاغذ کی طرح تیرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کون چلا رہا ہے؟ انسان اگر یوں کہتا ہے کہ یہ اس کو میں نے بنایا ہے اور میں نے اس پہ ایسی مشینیں لگائی ہیں، تو اس کے باوجود بہت سارے جہاز ڈوب بھی جاتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ نہیں، انسان نہیں چلا رہا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی چلا رہی ہیں۔ اور اگر مان بھی لی جائے کہ اگر انسان نے اپنی عقل سے ایسے انجن، ایسی مشینیں لگائی ہیں کہ جس کے بلبوتے پر اتنے بڑے بڑے جہاز پانی کی سطح پر تیر رہے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ عقل جس کے ذریعے سے تم نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، یہ عقل انسان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ عقل کس نے دی؟ تو بالآخر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو جس عقل کے بلبوتے پہ تم نے یہ جہاز بنائے ہیں، وہ عقل بھی تو اللہ کی دین ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔
اور چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ یہ آسمان سے پانی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، ہم نے زمین کے مردار ہو جانے کے بعد ہم نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، زندہ کر دیا. ابھی زمین بارش نہیں ہوئی تھی، بنجر پڑی تھی، چٹیل میدان تھا، لیکن جب پانی برسا تو چاروں طرف ہریالی ہو گئی. اسی چیز کو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے ہم برسات کے پانی سے مردار زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اسی طرح زمین سے انسانوں کو زندہ کر کے نکال دیں گے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں انسان کو بہت ساری دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے، زمین پر چلنے والے بہت ساری مخلوق، 2 پیر پر چلتی ہے، کوئی 4 پیر پر چلتی ہے، کوئی زمین پر پیٹ کے بل چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے بہت ساری مخلوق کو دنیا میں پیدا فرمایا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہوائیں ہیں. کبھی یہ ہوا سرد چلنے لگتی ہیں، کبھی یہ ہوائیں گرم چلنے لگتی ہیں، کبھی ہوا پورب سے چلنے لگتی ہیں، کبھی ہوا پچھم سے چلنے لگتی ہیں. تو ہواؤں کا ٹھنڈا اور گرم ہونا، ہواؤں کا پورب اور پچھم سے آنا اور جانا، یہ کیا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ معلوم چلا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا کہ یہ بادل یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو ہم نے مسخر کر دی ہیں، تابع اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بادل کو بنایا، اور ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان برسات کا پانی اس ملک، اس شہر، اس گاؤں، اس دیہات میں اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. تو وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمائے ان تمام چیزوں کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ عقل والے جو لوگ ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل والے لوگ ہیں وہ واقعی سمجھتے ہیں اس بات سے کہ ہاں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے تابعدار فرمانبردار بن کر رہتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.